اس واقعے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی اور اس واقعے کو سعودی عرب نے اپنے نیوز پیپرز میں بھی پبلش کیا تھا۔ سعودی عرب ریاض کے ایک بہت مشہور فیمس ڈاکٹرز تھے جو کہ ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عمر۔ ان سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ امیر اور پیسے والا ہونا تھا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب جو ہے بیسٹ ڈاکٹرز کی میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر عمر کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اب وہ فلائٹ لینے کے لیے ریاض جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ موسم خراب ہو جاتا ہے اور فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اب وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے رینٹ پہ کار لیتے ہیں، کیونکہ جس سٹی میں ان کو جانا تھا وہ وہاں سے 6 سے 7 گھنٹے دور تھا۔ وہ گاڑی پکڑتے ہیں اور اس سٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب رستے میں پہنچتے ہیں تو آندھی طوفان بارش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھی اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کو جو ہے رکنا پڑا۔ جب وہ رک کر ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھی کہ وہاں پر جھونپڑی ہے۔ وہاں پر گئے، ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہاں سے مدد مل جائے۔ جب جاتے ہیں تو ایک بوڑھی خاتون اس جھونپڑی میں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی سعودی عرب کے کافی علاقوں میں تاریں نہیں ہیں، کیبلز نہیں ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، ایون کہ فون تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اب وہ جب اس خاتون کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک جھولا ہے اور جھولے کے اندر ایک بچہ ہے، اور وہ بوڑھی خاتون جو کہ 60-70 سال کی ہے وہ اس بچے کو جھولا جھلا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ موسم جب تک ٹھیک نہیں ہوتا آپ ادھر ہی رک جائیں، اور جب موسم ٹھیک ہو جائے گا تو آپ بعد میں چلے جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی فون کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر عمر وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جھولا کیوں جلا رہی ہیں؟ تو بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اب میری ذمہ داری ہے، میں اس کو جب بھی جھولا جلاتی ہوں تو یہ خاموشی سے سو جاتا ہے، جب جھولا جلانا روک دیتی ہوں تو یہ رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی ہڈیوں کی بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر عمر پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر نہیں ہے؟ تو بوڑھی خاتون کہتی ہے ڈاکٹرز تو بہت ہیں لیکن اس کا علاج وہ صرف بیسٹ ڈاکٹر عمر کر سکتا ہے جو اس وقت ریاض میں موجود ہے۔ اور بوڑھی خاتون کہتی ہے میں ہر عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے نا، تو ہر چیز پر قادر ہے نا، میں اس بیسٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی ریاض، تو اس کو میرے پاس لے کے آ سکتا ہے نا۔ تو یہ بات سن کے ڈاکٹر عمر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خاتون کو کہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتون تیرے لیے تیری دعا سنی، موسم خراب کیا، آندھی آئی، طوفان آئی، رستے بدل دیے کہ میں جو اس خاتون کے پاس جاؤں گا اور اس کے چھوٹے سے بچے کا علاج کروں گا۔ میں وہ بیسٹ ڈاکٹر ریاض کا جو کہ غریبوں کو اپنے آفس میں انٹر بھی نہیں ہونے دیتا تھا، آج اسی غریب کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میرا گریبان پکڑ کر لے کر آ گئی ہے۔ تو یہ واقعے کو سعودی عرب نے اپنی نیوز میں پبلش کیا تھا، اور اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے اس ڈاکٹر عمر کو اس بوڑھی خاتون کے پاس لائے، اسی طرح اللہ آپ کی بھی مشکلات ضرور ایک دن دور کرے۔